اللہ ان کی طرف رحمت نہیں کرے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ہمیں جھوٹی قسموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 4 یہ ہے عیب نہ چھپانا. یعنی عیب نہ چھپانا سے کیا مراد ہے؟ یعنی کسی چیز کے اندر کوئی عیب تھا اور آپ کو معلوم تھا, لیکن آپ نے اس کے عیب کو چھپایا تاکہ میری چیز اچھے داموں میں بک جائے. تو وہ چیز تو بک جائے گی, لیکن اس سے اللہ کی ناراضگی حاصل ہوگی. جو مسلمان تاجر کسی عیب دار چیز کو اس کے عیب بتائے بغیر دھوکہ سے بیچ ڈالے تو وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتا ہے اور فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. کسی عیب دار چیز کے عیب کو جو ہے وہ نہیں بتایا اور بیچ دیا. اور یہ عموماً ہمارے یہاں اب ہوتا ہے معذرت کے ساتھ موبائلز میں. موبائل معلوم ہوتا ہے خراب ہے, اب چلتا نہیں ہے, یا اس کی آواز خراب ہو گئی ہے, یا انٹرنیٹ والا وائی فائی پاسورڈ نہیں چلا رہا, تو ہم کہتے ہیں اس کو بیچ دو, نیا لے لیں گے. تو جب بیچنا ہے تو بتانا ہے, یا گاڑی بیچ رہے ہیں تو بتانا ہے کہ گاڑی کے اندر یہ مسائل ہیں. مجھے جو نظر ایک چیز ہے جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, لیکن ایک چیز ہے جو پتہ ہے وہ اگلے شخص کو جس کو بیچی جا رہی ہے اس کو بتانا ضروری ہے. نہیں تو گاڑی تو بک جائے گی, موبائل تو بک جائے گا, الیکٹرانکس چیز تو بک جائے گی, لیکن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی مسلسل ناراضگی ہوگی اور فرشتے اس پر مسلسل لعنت بھیجتے رہیں گے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ نقلی مال کو اصلی بنا کر پیش کیا جاتا ہے, یہ بھی عیب چھپانا ہے. اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مال فروخت کرنے والا ہے وہ بڑا اپنے آپ کو سیانہ اور ہوشیار سمجھ رہا ہوتا ہے, عقل مند تصور کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بات سمجھ لیجئے, یہ عقل مندی نہیں ہے, یہ انتہائی گھاٹے کا سودا ہے. یہ لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں جگہوں پہ خسارہ پائیں گے. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلے کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس ڈھیر کے اندر ڈالا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں پر کچھ تری محسوس ہوئی, گیلا پن محسوس ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے والے سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو دکاندار نے کہا یا رسول اللہ بارش ہوئی تھی, اس ڈھیر پر تو وہ جو بارش کی وجہ سے گیلا ہوگا اس کو میں نے نیچے کر دیا اور خشک اوپر کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بھیگے ہوئے گلے کو اوپر کیوں نہیں رکھ دیا کہ لوگ اسے دیکھ لیتے؟ جو شخص دھوکہ دے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یہ دھوکہ ہے, گیلی چیز کو چھپا دیا اور خشک. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے معذرت کے ساتھ, میرے دوست کہتے ہیں آپ ہمیشہ ٹماٹر کی مثال دیتے ہیں, اصل میں ٹماٹر عام بکتے ہیں, گندے ٹماٹر پاس رکھے ہوتے ہیں, خوبصورت ایسے 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 سجا کے رکھے ہوتے ہیں. اب جب بیچنے خریدار کو تو نہیں پتا کہ کون سے ٹماٹر صحیح ہے اور غلط ہے, بیچنے والے کو پتا ہے کہ کون سے ٹماٹر صحیح ہیں اور کون سا. وہ ادھر سے 4 5 7 اٹھائے گا, 2 3 ادھر سے اٹھائے گا, اس میں ڈال کے آپ کو تول کے دے دے گا. اسی طرح خربوزے والا, آم والا, سب اسی طرح کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی دھوکہ ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو شخص دھوکہ دے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو تجارت کے اندر اگر کسی چیز یا کسی مال کے اندر عیب ہے تو اس مال کے عیب کو چھپانا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے, اور ایسے شخص پر اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں. اللہ ہم اپنی معاشرت کو دیکھیں, اپنی تجارت کو دیکھیں, آج کل کیا ہو رہا ہے, اور محسوس ایسے ہوگا کہ ہم شاید تجارت کے حوالے سے تو دین سے بہت دور ہیں. یعنی بڑے اچھے لوگ, اچھے تاجر, پہلی صف میں نماز پڑھنے والے آپ کو ان کاموں میں ملوث نظر آئیں گے. 5ویں بات جو اب ہم پڑھے رہے ہیں وہ ہے ناپ تول میں کمی نہ کرنا. یہ بھی اس دور کا بڑا المیہ ہے, اس کو اس طرح سمجھ لیں. پہلے پھر میں آپ کے سامنے احادیث اور قرآن کے حوالے سے بھی بات کرتا ہوں کہ جب جس طرح لوگ سیانے ہوئے تو عقل استعمال کی, ڈیجیٹل بائٹس آئے تو لوگوں نے غبن کے بھی ڈیجیٹل طریقے نکال لیے. میرے ایک دوست ہے لاہور میں, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ پہلے 1000 گرام کا کلو ہوا کرتا تھا, اب باقاعدہ کلو 900 گرام کا بنتا ہے. اس کے اوپر لکھا ہوگا 1000 گرام لیکن وہ ہوگا 900 گرام کا. اب ایک شخص جو خریدار ہے وہ جب جائے گا تو دیکھے گا کہ ترازو میں 1 کلو پڑا ہے, وہ تو کلو سمجھے گا لیکن وہ کلو نہیں ہوگا, وہ 900 گرام ہوگا. اس طرح کے غبن ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں, سورۃ المطففین کے آغاز ہو رہا ہے ویل للمطففین, ہلاکت اور بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والا. اور یہ صرف ناپ تول کی کمی یعنی
ترازو کے اعتبار سے نہیں، جو جس چیز کے حوالے سے ناپ تول میں کمی کرتا ہے اس کے حوالے سے یہ متطففین ہے، اور ویل جہنم کی وادی کو کہتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے کے مرض میں مبتلا ہو جائے تو ان پر قحط سالی کا عذاب آ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں معذرت کے ساتھ ہمارے اس معاشرے میں کبھی چینی نہیں مل رہی، کبھی آٹا نہیں مل رہا، کبھی پچھلے سال گندم کا کتنا بحران تھا، کتنا مہنگا لوگوں نے آٹا خریدا ہے، یعنی 150-200 روپے کلو آٹا خریدا گیا ہے۔ کیا یہ کیا وجہ تھی؟ یہ ناپ تول کی کمی ہے۔ پورے معاشرے میں آپ دیکھ لیں ناپ تول کی کمی کا معاملہ رائج ہے اور چل رہا ہے۔ اور یہ اسی طرح ناپ تول کی کمی کے حوالے سے ہے، آپ سنیارے کو دیکھ لیں، آپ اسی چاندی بیچنے والے کو دیکھ لیں، ہر جگہ پہ جہاں آپ جائیں گے ناپ تول کی کمی کا معاملہ ہمارے سامنے رہتا ہے، اور ہم اس سے باز نہیں آتے ہیں، جس کی وجہ سے قحط سالی کے عذاب میں مبتلا ہے۔ اسی ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جب تم تولنا شروع کرو تو جھکتا ہوا تولو، یعنی ترازو جہاں مال ہے اس کی طرف ہو، تاکہ کچھ فالتو چلا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کم تولیں گے تو پکڑ ہو جائے گی اللہ کے ہاں، اور جب پکڑ ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کم کیوں دیا تھا۔ تو یہ پانچویں بات ناپ تول میں کمی کرنے سے بچنا۔ چھٹی بات اس میں یہ ہے ذخیرہ اندوزی سے بچنا۔ یہ ذخیرہ اندوزی کیا چیز ہے جی؟ چیزوں کو جو ہے وہ اپنے پاس خفیہ یا چھپا کر رکھ لینا، مارکیٹ سے اٹھا کر، مارکیٹ میں بحران پیدا ہو جائے گا، اب اس کی قیمت بڑھ جائے گی، جب قیمت بڑھ جائے گی اب چیزوں کو واپس مارکیٹ میں لے آنا، اس کو کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی۔ یہ بھی ہمارے دین میں تجارت میں جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے لوگوں کو تنگی میں مبتلا دیکھنے کے باوجود ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے، اس پر لعنت ہے اللہ کی، وہ ملعون ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذخیرہ اندوزی صرف اور صرف خطاکار اور گناہگار کرتا ہے، مومن کبھی ذخیرہ اندوزی نہیں کرے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایک صحابی فرماتے ہیں جو مسلمانوں کی کھانے کی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کرے گا، جیسے آٹا ہے، جیسے چینی ہے، جیسے آئل گھی ہے، یہ روزمرہ کی چیزیں ہیں، استعمال کی چیزیں، ان میں ذخیرہ اندوزی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جزام یعنی کوڑ یا افلاس اور فخر میں مبتلا کر دے گا، اس کو بیماری میں اللہ مبتلا کر دے گی۔ رواہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ یہ آج ہمارے ہاں کیا ہے، چینی غائب ہو جاتی ہے، مارکیٹ میں چینی نہیں مل رہی، کیا جی چینی کے سٹور بھرے ہوں گے لیکن مارکیٹ میں مہنگی ہو جائے گی، فوراً مارکیٹ میں آ جائے گی، یہ ذخیرہ اندوزی۔ پھر تاجر حضرات ایسے لوگوں سے، ایسے سیاسی قبائل سے اپنا تعلق وابستہ رکھتے ہیں اور انویسٹ کرتے ہیں کہ جب یہ الیکشن کے بعد حکومت میں آئیں گے تو ہم نے جو انویسٹ کیا وہ واپس لیں گے، جیسے چینی مافیا نے کیا اس دور میں، چینی کے ذریعے سے جو کمایا وہ انویسٹ کیا موجودہ حکومت کے اوپر اور صحیح لگایا، اور جب وہ حکومت میں آئے آپ اندازہ کریں یک دم 33 روپے کلو چینی سے 66 روپے کلو کی ہو گئی۔ اور کیا تھا، مارکیٹ میں چینی شارٹ تھی، وہ ساری چینی گوداموں میں پڑی ہوئی تھی، کتنے ارب ہاف کلو چینی پڑی ہوئی تھی، اب ہر کلو کے ساتھ 33 روپے بڑھائیں اضافہ، تو کتنے پیسے آپ نے کما لیے اس سے، تو آپ ججوں کو بھی خرید سکتے ہیں، آپ کے اوپر کیس بنتے رہنے، کیا ہے آپ روزانہ ضمانت لے لیتے ہیں قبل از گرفتاری، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ نے اتنا کما لیا کہ آپ کی پشتے بھی جو ہے وہ ضمانت لیتی رہے تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے جدید طریقے سے انویسٹمنٹ کرنا، سیاسی لوگوں پہ انویسٹمنٹ کریں، ان کے قریب ہو جائیں، ان کو کھلائیں پلائیں، اور جب وہ اقتدار میں آ جائیں صحیح ٹھیک ٹھاک طریقے کے ساتھ جو ہے وہ غبن کریں، فراڈ کریں، ذخیرہ اندوزی کریں اور لوگوں کو مار دیں، یہ چیز بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے اوپر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ نمبر 7، ایک کنٹریکٹ، ایک معاہدے میں 2 معاملات کو جمع کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے، یعنی ایک ہی عقد کے اندر 2 معاملات جمع کرنا یہ سود ہے، اس سے بھی ہمیں بچنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ ایک کنٹریکٹ اور ایک معاہدے پر ایک جو ہے وہ سودا، ایک تجارت ہوگی، دوسرے کے لیے دوسرا معاہدہ ہوگا، تیسرے کے لیے تیسرا معاہدہ ہوگا۔ نمبر 8، معاملے کو کسی غلط شرط کے ساتھ مشروط نہ کرنا۔
یعنی انسان کہے کہ جی مجھے آپ یہ چیز دیں گے ساتھ تب یہ میں چیز آپ کی خریدوں گا، یہ غلط شرط ہے۔ مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں، کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں آپ سے 1 کلو چینی تب خریدوں گا جب آپ اس کے ساتھ 1 پاؤ والا دودھ کا پیکٹ بھی مجھے فری دیں گے، یہ مشروط تجارت، یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع کے اندر ناجائز شرط لگانے سے منع فرمایا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے پھر جو ہے وہ تاجر کے اوپر بھی برڈن آتا ہے اور جو آگے خریدار ہے اس کے لیے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 9، قبضہ سے پہلے چیز نہ بیچنا، یعنی قبضہ سے پہلے چیز نہ بیچنا۔ مثال کے طور پر میرے پاس یہ موبائل ہے، میں نے خریدا ہے کمپنی سے لیکن ابھی مجھے ملا نہیں ہے، لیکن میں اندازے پر کہوں کہ جی میرا ایک موبائل آ رہا ہے، اس کی یہ سپیس ہے اور میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، کوئی ہے جو خریدار ہے اور 1-2 شخص اس کو خرید لیتے ہیں، یہ بیع بھی جائز نہیں ہے۔ جب تک وہ چیز میرے پاس نہیں آ جاتی، میرے قبضے میں نہیں آ جاتی، میں اس کو بیچ نہیں سکتا۔ اس لیے قسطوں کے اوپر جو چیزیں ہمارے ہاں بیچی یا خریدی جاتی ہیں، اس حوالے سے بھی علماء کہتے ہیں کہ اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ قسطوں پر جو شخص مال بیچ رہا ہے تب قسطوں پر سامان لینا جائز ہے جب اس کے پاس وہ مال اس کا اپنا ذاتی ہو، یعنی اس نے اس کی کمپنی کو اس کی پیمنٹ ادا کر دی ہو۔ اب وہ شخص اگر خریدتا ہے قسطوں پر سامان جائز ہے۔ اس کے برعکس اگر اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے، ابھی مال کمپنی کا ہے اور اس نے بیع کو آگے کر دیا ہے، تو اب ہودار کے اوپر ہودار کی بیع جائز نہیں ہے، اس لیے یہ سودا جو ہے وہ سود کے زمرے میں آ جائے۔ ابھی ہم نے تجارت کے کچھ اصول پڑھے ہیں، یعنی جن کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو بہت ساری قباحتوں سے بچ جائیں گے۔ اب اس کے بعد تجارت کی کچھ آداب ہیں، ان کو بھی ہم نے سامنے رکھنا ہے، جن سے ہمارا کاروبار ایک مثالی کاروبار بن سکتا ہے، قابل تقلید تجارت ہماری کہلائی جا سکتی ہے۔ ان آداب پر عمل کرنے سے ہماری تجارت بہتر ہو سکتی ہے اور ہماری تجارت زیادہ اجر و ثواب کا باعث بن سکتی ہے۔ نمبر 1، صبح سویرے ہی انسان اپنی کام پر، اپنے معاش پر چلے جائے، کام میں لگ جانا۔ دیکھیں صبح کے وقت کی بڑی برکتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح سویرے رزق کی تلاش میں لگ جایا کرو، اس لیے کہ صبح کا وقت برکت اور کامیابی کا وقت ہوتا ہے۔ اور یہ ہم نے دیکھا ہے، ہمیں کوئی بتا رہا تھا کہ یہ ہمارے پڑوس میں جو چکوال کی مارکیٹ ہے خاص کر، وہ صبح فجر کے بعد شروع ہوتی ہے اور دن 12 بجے ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ نیچرل ٹائم ہے، صبح صبح آپ اٹھیں، نماز پڑھیں، مارکیٹ میں جائیں، خرید و فروخت کریں، اور 12 بجے جب دن بالکل عین گرمی، سورج جو ہے وہ برسا رہا ہوتا ہے، اس وقت آپ گھروں میں آ جائیں، سکون کریں، نماز ظہر پڑھیں، عصر کے بعد پھر اپنی جو بھی معاملات ہیں اس کو دیکھیں۔ اور ابھی بھی دیہاتوں کے اندر ہمارے یہاں مارکیٹس کافی اچھی ہیں، جیسے پنڈی گھیب میں بھی بہت بہتر ہے معاملہ کہ صبح 7 سوا 7 بجے مارکیٹ اوپن ہوتی ہے اور 2 ڈھائی 3 بجے تک مارکیٹ جو ہے کلوز ہو جاتی ہے، یہ بھی اچھا پہلو ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو 7 سوا 7 سے فجر کے بعد کر لیں تو زیادہ مناسب ہے، جو فجر کی برکتیں ہیں اس کو ہم سمیٹ سکتے ہیں۔ یہ بہت قیمتی وقت ہوتا ہے، لیکن جب ہم نے لیٹ جانا ہوتا ہے تو ہم فجر کے وقت اٹھتے نہیں ہیں، سو جاتے ہیں، فجر کی نماز بھی رہ جاتی ہے، اور پھر لیٹ اٹھ کر جو کام پہ جاتے ہیں بغیر نماز کے، اللہ کا ذکر کیے، تو ایک نحوست کا سا پہلو جو ہے وہ رہتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ صبح سویرے انسان کام میں لگ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اپنی تجارت شاپ پر یا کام پر جائے تو جاتے ہوئے آتے ہوئے یا وہاں پر بیٹھے ہوئے ذکر اور دعاؤں کا اہتمام کرے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، انسان جب تک اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے، یعنی وہ اللہ کا یاد کرتا ہے، وہ نماز پڑھنے والا شمار ہوتا ہے، چاہے وہ کھڑا ہو یا بیٹھا ہو یا بازار میں ہو یا کسی بھی محفل میں ہو، اللہ کے ہاں وہ ذکر کرنے والا شمار ہوتا ہے۔ تو اس چیز کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے، جب دکان پر موقع مل جائے کچھ اللہ کے اذکار کر لیے جائیں، ذکر کر لیا جائے، کچھ تلاوت کر لی جائے۔ یہ بھی معمول ہونا چاہیے کہ جب شاپ کھولیں، دکان کھولیں، تو روزانہ شاپ پر سب سے پہلے کچھ تلاوت کی جائے، 2 آیتیں 4 آیتیں، 1 رکوع 2 رکوع، جتنی اللہ توفیق دے، کچھ نہ کچھ تو تلاوت قرآن مجید سے اپنے دن کا آغاز کیا جائے، یعنی اپنے دن کے کام کا آغاز کیا جائے۔ نمبر 3، لین دین میں نرمی اختیار کرنا، یعنی جب انسان شاپ پہ، دکان پہ، کام پہ جاتا ہے تو لین دین کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، تو اس کے اندر نرمی اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، لوگوں کے ساتھ نرمی سے معاملہ کرو، تمہارے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کیا جائے گا۔
تو لین دین کے وقت کرخت لہجہ رکھنا یا بدتمیزی کرنا یا کسی کو حقیر سمجھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ انسان نرمی کے ساتھ معاملہ کرے۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص جنت میں صرف اس وجہ سے داخل کر دیا گیا، روایات میں آتا ہے کہ جب وہ کسی کو اس کا حق ادا کرتا تو نرمی کے ساتھ کرتا، اور جب کسی سے اپنا حق وصول کرتا تو نرمی کے ساتھ وصول کرتا۔ یہ نرمی اتنا پیارا فعل ہے کہ انسان کو جنت میں لے کے جا سکتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، انسان کو بعض اوقات غصہ بھی آ جاتا ہے کاروباری معاملات کے اندر، لیکن انسان نرمی ہی کو غالب رکھے اپنے اوپر۔ نمبر 4، ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ظاہری بات ہے جہاں انسان کام کرتا ہے وہاں اس کے کوئی ہیلپرز ہوتے ہیں، کوئی اس کے ساتھ مددگار ہوتے ہیں، وہ ملازم ہوتے ہیں اس کے، تو ایسے ملازمین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے، اور وہ بھی انسان ہوتے ہیں، ان کو اپنے سے کمتر نہ سمجھا جائے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے قابل تقلید ہے، جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خاص تربیت فرمائی، اور ان میں اتنا ایمان راسخ تھا کہ ایمانی تقاضوں پر کسی شے کا غلبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو وہ وہی کرتے تھے جس کا مطالبہ ان کا ایمان ان کو جو ہے حکم دیتا تھا۔ تو یہ بات ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس حوالے سے جب کوئی کاروبار کریں، جب کوئی ملازمت اپنا ملازم رکھیں تو اس کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہو کہ حسن سلوک کیا جائے۔ اور حسن سلوک کیا ہے کہ جو خود کھا رہے ہیں وہ اس کو کھلائیں، جو خود پہن رہے ہیں جیسا پہن رہے ہیں اس کو پہنائیں۔ یہ جو ہے وہ بہت اہم چیزیں ہیں جو ملازم کو خوش کر دیتی ہیں۔ کبھی کبھی جو ہے وہ اس کو آرام کرنے کا موقع بھی دیا جائے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمہارے ملازم بھی تمہارے بھائی ہیں، انہیں اللہ نے تمہارے ماتحت کیا ہے، لہذا جس شخص کا کوئی بھائی اس کے ماتحت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ جس قسم کا کھانا خود کھاتا ہے اسی قسم کا کھانا اسی کو کھلائے، جس قسم کا کپڑا خود پہنتا ہے، لباس خود پہنتا ہے، اسی طرح کا لباس اس کو بھی پہنائے، اور اس پر کسی ایسے کام کا بوجھ نہ ڈالے جو اس کی برداشت سے باہر ہو۔ اگر کسی ایسے کام کا بوجھ ڈالو یعنی جو اس کی برداشت سے باہر ہو تو پھر ان کی مدد کیا کرو، ان کے ساتھ ہیلپ کرایا کرو۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ ملازمین بھی ہمارے بھائی ہیں، اللہ نے اگر آج ان کو ہمارے ماتحت کیا ہے تو یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے تقویٰ کی بنیاد پر قیامت والے دن وہ ہم سے آگے نکلیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کچھ معاملات ہیں جن کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ ان کو ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے، اور جو ہے وہ یہ آداب ہے ملازمین کے ساتھ۔ اس میں ایک بات ضمناً اور عرض کر دوں تجارت کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص چیز لے کر جائے تو وہ واپس کرے تو اس کی واپس چیز لے لینا۔ یعنی بعض اوقات انسان چیز خریدتا ہے لیکن وہ چیز جو ایسی ہوتی ہے کہ گھر جا کر جب وہ گھر والوں کو دکھاتا ہے یا اسے ویسے پسند نہیں آتی تو اس کا دل کرتا ہے کہ اس کو واپس کر دیا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جیسے ہی آتا ہے تو دکان پر لکھا ہوا ہے جی ہوتا ہے جی خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا، یہ لکھا ہوتا ہے نا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کا مال واپس کر لے، یعنی خریدا تھا اس سے لیکن اسے پسند نہیں آیا، واپس کر لے بغیر کسی کیلو کال کے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی مغفرت کی ضمانت دیتے، اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اب ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم نے تو پہلے اسی لکھ کے لگایا کہ ہم نے حدیث کی الٹ چلنا ہے، بھائی ہمارے ہاں مال نہ تبدیل ہوگا نہ واپس ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں گورے اس سے ان کا ایمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں ان کا، ہمارے استاد بتاتے ہیں کہ جب میں امریکہ میں پڑھ رہا تھا تو وہاں میں نے جوتے خریدے، تو جوتے خریدے تو میں نے محسوس کیا کہ ایک جو دائیں پاؤں والا جوتا ہے وہ مجھے نا کچھ چبھتا ہے، تنگ کرتا ہے۔ ہفتہ 10 دن میں نے وہ جوتے استعمال کیے تو وہ مجھے چبھتا رہا، میں نے کہا شاید تھوڑا کھلا ہو جائے، چلنے پھرنے سے نہیں ہوا۔ تو 10 دن کے بعد آپ اندازہ کریں، 10 دن کے بعد میں واپس کرنے گیا وہ جوتا استعمال شدہ، میں نے ان سے کہا جا کر کہ جی میں نے یہ جوتا واپس کرنا ہے اور یہ جو ہے وہ میرے پاؤں میں مسئلہ پیش کر رہا ہے تو میں نے تبدیل کرنا ہے۔ تو انہوں نے دوسری کوئی بات ہی نہیں کی، انہوں نے کہا یہ جوتا اتار کے آپ وہاں فلاں ریک میں رکھ لیں اور فلاں جگہ سے آپ نیا جوتا لیں۔ یہ غیر مسلم جن کا اللہ پر کوئی ایمان، اور میرا اور آپ کا جس کا اللہ پر ایمان ہے اس نے لکھ کے لگایا ہوا ہے خریدا ہوا مال تبدیل کیا واپس نہیں ہوگا۔ یہ دین سے دوری ہے نا، تجارت کے مسائل کا علم نہیں ہے،
چلے فرض کریں، میں مثال دیتا ہوں، 200-400 روپے کا نقصان ہی ہو جائے گا نا، جو چیز واپس لی ہے، نقصان بہرحال نہیں ہوتا، وہ ہم پھر بیچ سکتے ہیں، لیکن ہم نے 200-400 کے بدلے میں آخرت کا سودا کر دیا۔ اس وقت جب ہم آخرت میں جائیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کتنے گھاٹے میں رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی جو ہے وہ سمجھ عطا فرمائے۔ تو ہمیں جو ہے وہ خریدا ہوا مال اگر کوئی شخص واپس کرتا ہے اور ہمیں اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے تو واپس کر دے، اور اللہ تعالیٰ اس سے کئی دروازے کھولے گا اور کئی ایسی جگہوں سے رزق ملے گا جہاں سے ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ پھر یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مال تم کماتے ہو اس مال میں سے غریبوں پر، مسکینوں پر خرچ کرنا۔ اس کو دو اعتبار سے سمجھیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو مکمل حساب کتاب کے ساتھ زکوٰۃ نکالنا۔ یہ بھی ہمارا علمی ہے، تاجر حضرات کہتے ہیں نہیں مال تجارت پر کائے کی زکوٰۃ ہے جی، تو نوٹ کیجئے کہ تجارت کے مال پر زکوٰۃ کیوں نہیں ہے؟ 4 چیزیں ہیں جن کا مجموعہ یا ان میں سے کوئی ایک نصاب کو جو ہے وہ کراس کر رہے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اس میں مالی تجارت بھی ہے، اس میں سونا بھی ہے، اس میں چاندی بھی ہے، اس میں نقدی بھی ہے۔ یہ 4 چیزیں، ان چاروں کا مجموعہ یا ان چاروں میں سے کوئی ایک نصاب سے اوپر ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ۔ ہمارے یہاں اکثر تاجر زکوٰۃ نہیں دیتے، اور جو دیتے ہیں وہ حساب کتاب کے بغیر دیتے ہیں۔ چلو جی اس کو 500 دے دو، اس کو 200 دے دو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے زکوٰۃ دینے کا۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ مکمل حساب کتاب کرے، سال میں ایک دن طے کرے کہ فلاں، یعنی رمضان میں مثال دے رہا ہوں، رمضان کو اگر وہ دیتا ہے تو یکم رمضان اس نے طے کر لیا، اب ہر سال یکم رمضان کو زکوٰۃ کا حساب کرے گا۔ پچھلے سال کتنا مال تھا، آج کتنا مال ہے، اس میں نقدی کتنی ہے، اس میں زیور اگر ہے تو کتنا ہے، ساری چیزوں کو جمع کر کے جو رقم بنے گی اس کے اوپر 2.5% زکوٰۃ دے گا۔ اور معذرت کے ساتھ اگر صرف اور صرف پنڈی گھیب کے تاجر صحیح طریقے سے زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو اللہ کی قسم ہے پنڈی گھیب، جنڈ، کھوڑ، راول پنڈی، فتح جنگ، تلہ گنگ کے اندر کوئی بندہ جو ہے وہ فقیر نہ بچے۔ صرف پنڈی گھیب کے تاجر صحیح طریقے زکوٰۃ نہیں دیتے، لیکن نماز پہلی صف میں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، نماز پہلی صف میں پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس کی طرف توجہ ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تو بھائی زکوٰۃ ادا تب ہوگی جب اس کو پراپر حساب کتاب کے ساتھ دیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی اس کا نصاب کم ہے، چھوٹا تاجر ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ فقراء اور مساکین کو اللہ کے نام پر کچھ نہ کچھ دے، صدقہ اور خیرات کی عادت ڈالے، کسی سائل کو اپنے در سے محروم نہ جانے دے، نہ ہی کسی سائل کو ڈانٹا جائے، نہ برا بھلا کہا جائے۔ کیا معلوم اللہ تعالیٰ کب کس کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو قبول کر لے اور اس شخص کے بارے میں ہو جائے۔ اور ظاہری بات ہے جو مانگنے والا آتا ہے اس کو کچھ دیں گے، وہ خوش ہوگا تو اس کی زبان سے دعائیں نکلیں گی نا۔ اگر ہم اسے ناراض کر دیں گے تو وہ دعا تو نہیں دے گا، وہ تو بد دعا کرے گا ہماری۔ تجارت کے آداب کے حوالے سے جو آخری بات ہے وہ نوٹ کیجیے، بہت اہم ہے، یوں سمجھیے کہ یہ سب پہ بھاری ہے۔ خریدار کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے۔ دیکھیے جو شخص، کسی شخص کو اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے آپ کے رزق میں اضافے کے لیے، تو آپ کو تو اس شخص کا ممنون اور احسان مند ہونا چاہیے نا۔ اللہ نے اس کو آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے اپنے رزق میں اضافہ کر سکیں۔ تو ایسے شخص کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھی زبان کے ساتھ، میٹھے الفاظ کے ساتھ بات کی جائے، اس کا اعتماد جیتنے کی کوشش کی جائے، اور اس کو آپ کے اوپر اعتماد ہوگا تو دوسرے دکانوں کی بجائے، دوسری شاپ کی جانے کی بجائے وہ آپ ہی کے پاس آئے گا، اور آپ کے پاس آئے گا تو آپ کے کاروبار میں، آپ کی آمدن میں اضافہ ہوگا، آپ خرچ زیادہ کر سکیں گے، انفاق زیادہ کر سکیں گے۔ تو خرید و فروخت کے وقت، یہ حدیث کے الفاظ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت اور تقاضا کرنے میں نرمی اور خوش اخلاقی سے کام لیتا ہے۔ ایک اس میں ضمناً بات بھی عرض کر دوں، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جب انسان تجارت کر رہا ہوتا ہے
تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مال کو نیچے لگانے کی کوشش کرتے ہیں یا واپس نہیں کرتے ٹائم سے، تو انسان کو غصہ آتا ہے، بعض اوقات بد اخلاقی کا پہلو بھی ہو جاتا ہے اور انسان غصہ بھی کر جاتا ہے، جو کہ فطری بات ہے، آتا ہے انسان کو۔ لیکن ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ ایسے شخص اگر واقعتاً محتاج ہے تو اسے مہلت دینی چاہیے، اسے وقت دینا چاہیے کہ وہ کچھ عرصے میں دلا دے گا، اور اگر وہ اکٹھے نہیں دے سکتا، آپ کی رقم ادا نہیں کر سکتا، تو اس کے ساتھ کچھ معاملات طے کر دی جائے، روزانہ کی بنیاد پر کچھ لے لیا جائے تھوڑا تھوڑا کر کے، تاکہ اس کے لیے جتنی آسانی ہم کسی کے لیے پیدا کریں گے اتنی ہی آسانی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پیدا کریں گے۔ تو کاروبار کرتے وقت ان چیزوں کا بھی جو ہمیں معاملہ رکھنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اللہ اس کو قیامت کے دن غم اور گھٹن سے بچائے، اس دن تو بڑی گھٹن اور گرمی اور بڑے معاملات ہوں گے، اللہ اس کو غم اور گھٹن سے بچائے، تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست قرض دار کو مہلت دے یا قرض کا بوجھ اس کے اوپر سے اتار دے، یعنی اس کو معاف کر دے۔ اگر ممکن ہو تو معاف کر دے، نہیں تو مہلت دے دے کہ ٹھیک ہے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیں، یا جیسے آپ مناسب ہو اس طرح کر کے جو ہو دے دیں۔ کاروبار کے حوالے سے ایک اور اہم بات کہ انسان اپنے حلال اور حرام کا پہلے بھی عرض کیا کہ تعین کرے اور ان چیزوں سے بچے۔ حرام سے تو لازماً بچے۔ حرام کیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جوا، سٹا، لاٹری اور سودی لین دین یہ سب حرام ہے۔ شراب کی خرید و فروخت کرنا حرام ہے، ناپ تول میں کمی کرنا یہ حرام ہے، اسی طرح جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا یہ حرام ہے، اور غلط بیانی کر کے اپنے مال کو بیچنا یہ حرام ہے۔ اس سے انسان کا رزق خراب ہو جاتا ہے اور انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاص وہ آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں مستجاب الدعوات ہونا چاہتا ہوں، یعنی میں جو دعا کروں اللہ اس کو قبول فرما لے، تو مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اے سعد اپنا کھانا پینا حلال سے رکھو، تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ خدا کی قسم انسان اپنے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ ڈالتا ہے تو اس کی نحوست اتنی ہوتی ہے کہ 40 دن تک اس کے نیک اعمال بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے۔ آج ہمارے ہاں اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ حلال حرام، سود میں ملوث، میں نے عرض کیا نا آپ کو، سود میں ملوث ہے۔ سود پر بیان نہیں کرنے دیتے یہ لوگ، کیونکہ یہی مسجد کے انتظامیوں میں ہوتے ہیں اور مسجد کے اندر ہی ممبر ہوتا ہے اور جمعے والے دن خطبہ ہوتا ہے۔ اگر خطیب صاحب سود پر بیان کریں گے تو یہ کہیں گے اپنی امامت خطابت واپس دو کہیں اور مسجد میں جاؤ۔ ہو چکا ہے ہمارے ہاں بھی یہ سودی لوگ۔ تو سود حرام ہے، اس سے بچنا ہے۔ تو جب سود کھا رہا ہے اور دعائیں بھی کر رہا ہے تو دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ حرب من اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میری امت پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا، یعنی آخری زمانے کے حوالے سے، کہ دین سے دوری اور مسائل سے ناواقفیت کی وجہ سے آدمی کو یہ پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ وہ جو کما رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام، اس کی اسے پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ بس اسے ہوگا پیسہ آ جائے پیسہ آ جائے پیسہ آ جائے، نہیں حلال ہے حرام ہے اس بات کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو یہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ تجارت نہایت فضیلت اور برکت والا پیشہ ہے، لیکن اس کی یہ فضیلتیں اس وقت ہیں جب تجارت اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ وہ اصول میں نے کچھ بیان کر دیے ہیں۔ انشاءاللہ میں بھی، کیونکہ ابھی میں نے عرض کیا کہ شروع میں کہ پہلے 16-17 سال میں بھی تجارت کو ایسے ہی ایک چیز سمجھتا تھا کہ یہ فضول لوگوں کا کام ہے، اصل کام تو یہ ہے کہ دین کی محنت ہو، اور ٹھیک ہے وہ کام بھی کرنے کا ہے، لیکن اپنا تجارت کرے اس کے ساتھ دین کا کام کرے تو مزہ ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا انبیاء کا معاملہ، تجارت بھی کرتے تھے دین کا کام بھی کرتے تھے، صحابہ کرام تجارت بھی کرتے تھے دین کا کام بھی کرتے تھے، ائمہ کرام تجارت بھی کرتے تھے دین کا کام بھی کرتے تھے۔ تو انشاءاللہ اب جیسے جیسے میں مزید تجارت کے اندر بڑھوں گا، آگے
جو مسائل سامنے آئیں گے ان کو نوٹ کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کی طرف سے جو سوال و جواب آئیں گے ان کو نوٹ کریں گے, اور پھر مزید جو چیزیں نہیں آئیں گی ان کے اوپر انشاءاللہ پھر بیان کریں گے, تاکہ ہم اس سے زیادہ ہمارے تاجر بھائی تاجر حضرات فائدہ اٹھائیں اور ہم حلال رزق کی طرف متوجہ ہوں, حرام سے بچ سکیں. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.